بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم لوگوں نے بسم اللہ کے با کے سلسلے میں پڑھا ہے۔ امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے بسم اللہ کے با کے سلسلے میں جو کلام کیا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ بسم اللہ کا با کس سے متعلق ہے، اس کے متعلقات کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ پھر بسم اللہ کے مقدم ہونے کی وجہ بیان کی گئی کہ بسم اللہ کو کیوں مقدم کیا گیا، معمول کو عامل پر کیوں مقدم کیا گیا۔ بسم اللہ کے با کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، وہ استعانت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور مصاحبت کا مفہوم بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے، دونوں معنی بتلائے گئے۔ وقد جعل آلۃ لہا میں استعانت کا مفہوم بتلایا گیا، وقیل الباء للمصاحبہ اور پھر با کو ایک مصاحبت کے معنی میں بتلایا گیا۔ اور یہ با مکسور کیوں ہے، اس پر کسرہ کیوں ہے، اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اب با کے اوپر اتنا تفصیلی کلام کرنے کے بعد اب اسم کے سلسلے میں کلام کیا جا رہا ہے۔ یہاں اسم کے سلسلے میں سب سے پہلا کلام یہ ہے کہ یہ اسم کیا ہے، اسم کیسے کس چیز سے مشتق ہے۔ تو اس کے اشتقاق کے سلسلے میں دو آراء ہیں، ایک رائے بصریوں کی ہے، ایک رائے کوفیوں کی ہے۔ تو اہل بصرہ اور اہل کوفہ کی رائے کو یہاں ذکر کرتے ہوئے حضرت امام بیضاوی علیہ رحمہ نے ذکر کیا کہ اہل بصرہ بصریین کا خیال یہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہے سمون سے، اور اہل کوفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے سیمتن سے، یعنی وسما یسیمو سیمتن علی وزن وعدہ یعید عیدتن، تو یہ سیمتن سے مشتق ہے۔ اب ان کے دلائل کیا ہیں ان کو آج کے اس درس میں بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اہل بصرہ کے قول کو پڑھیے، والاسم عند البصریین، اور اسم بسم اللہ میں جو اسم ہے اس اسم میں بصریین کا خیال یہ ہے کہ یہ اسم ان اسماء میں سے ہے، من الاسماء التي حذفت اعجازها، یہ ان اسماء میں سے ہے جن کے آخری حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے، لکثرت استعمالها، کثرت استعمال کی وجہ سے، وبنیت اوائلها علی السکون، اور ان کے اول حصے کو مبنی علی السکون کر دیا جاتا ہے، لہذا یہ ان اسماء میں سے ہے، اسم ان اسماء میں سے ہے، اہل بصرہ کے نزدیک یہ ان اسماء میں سے ہے التی حذفت اعجازها، جن کا آخری حرف حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسم در حقیقت سمون تھا، اس میں واو کو حذف کر دیا گیا آخر سے، اور اس واو کے بدلے میں اور واو کو حذف کیا گیا، اور واو کو حذف کرنے کے بعد جو پہلا حرف ہے سین اس کو ساکن کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ ساکن سے کلام شروع نہیں ہوتا ہے، لہذا اب اس کلام کا آغاز کرنے کے لیے اس کلمے کی ادائیگی کے لیے حمزہ وصل شروع میں بڑھا دیا گیا، اس طرح سے یہ سمون اسمن بن گیا۔ یہ اہل بصرہ کا قول ہے۔ والاسم عند البصریین، اور اہل بصرہ کا خیال یہ ہے کہ اسم ان اسماء میں سے ہے التی حذفت اعجازها، جن کا آخری حرف حذف کر دیا جاتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، جیسے ابنن، تو ابنن بھی اصل میں بن تھا، واو کو حذف کر دیا گیا، اول کو ساکن کیا گیا اور شروع میں حمزہ وصل بڑھایا گیا۔ اسی طریقے سے اسم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وبنیت اوائلها علی السکون، اور ان کا اول وہ مبنی علی السکون کر دیا گیا، فادخل علیہا مبتدأ بها حمزۃ الوصل، فادخل حمزۃ الوصل، اور اس پر حمزہ وصل کو داخل کر دیا گیا ابتدا میں، لأن من دأبهم، اس لیے کہ ان کا طریقہ یہ ہے، من دأبهم ان کی عادت یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، من دأبهم ان يبتدئوا بالمتحرک، جب وہ کلام کو شروع کرتے ہیں تو متحرک سے شروع کرتے ہیں، وَيَقِفُ عَلَى السَّاكِنِ، اور جب وقف کرتے ہیں تو ساکن پر کرتے ہیں، یہ دلیل دی گئی ہے۔ وَيَشْهَدْ لَهُ تَصْرِيفُهُ عَلَى أَسْمَاءٍ أَسَامِي وَسُمِّيٌّ
समैतु व मजीउ सुमन का हुदन लुगतुन फीह व यशद लहु तसरीफु। और मजीद अब यहाँ ये जो बात कही गई है कि इस्म समगुन से मुश्तक है, अब इसकी अलामत क्या है, इसकी दलील क्या है? तो इसकी दलील के तौर पर उन्होंने पेश किया है कि ये जो बात हम दावा कर रहे हैं इस इस्म समगुन से मुश्तक है, इसकी दलील ये है कि इसकी जो तसारीफ हैं वो तसारीफ इसके ऊपर दलालत करती हैं। और इसकी तसारीफ का मतलब ये है कि जब अगर हम इसकी जमा को पर गौर करते हैं तो जमा दलालत करती है कि हाँ यहाँ इसमें ये तब्दीली हुई है कि इसका आखिरी हर्फ वो बदल दिया गया था, आखिरी हर्फ को वहाँ हज़फ कर दिया गया था, इसकी जमा इसके ऊपर दलालत करती है, इसकी तस्दीर इसके ऊपर दलालत करती है। लिहाजा और ये एक कायदा है अरबी ज़बान का, ये एक तरह से यूँ समझिए कि ये मशहूर कायदा है कि जब अल-जम्उ व तस्दीरु यरुद्दानिल अशिया इला उसूलिहा, ये एक कायदा है। ये जमा और तस्गीर कलमे को उसके असल की तरफ पहुँचा देती हैं। हाँ, यरुद्दानी इला उसूलिया। तो अब यहाँ जब हम इसकी जमा देखते हैं तो इस्म की जमा अस्मा आती है, तो अस्मा में जो आखिर का हमजा है, जाहिर है कि वो हमजा वाव था या वो या था, और उसको आखिरी तरफे कलमे में जो वाव आता है या इस तरह से या आता है तो उसको हमजे से बदल दिया जाता है। लिहाजा यहाँ अस्मा उनके अंदर वो हमजा यहाँ आ गया है, जो इस बात के ऊपर दलालत करता है कि ये वाव है या है। असामी जो जमा आ रही है तो जाहिर है कि आप मीम के बाद भी आप देख रहे हो उसकी जमा में या है। और इसी तरीके से यहाँ सुम्मीयुन यहाँ पर है तो सुम्मीयुन ये तस्गीर के तौर पर है, और इसके अंदर जो तालील हुई है उस तालील में वाव को या से बदल दिया गया है। तो ये सुम्मीयुन भी इस बात को बता करता है। ये इसी तरह से समैतु, ये यहाँ वाव को ये दोनों तरीके से। एक और बात मैं आपसे अर्ज कर दूं तो ताकि आपके इल्म में रहे कि ये समैतु भी होता है और समौतु भी ये हो सकता है, दोनों तरीके से। राय ये है कि ये समगुन था या ये कि ये समयुन था, दोनों तरह से है। लेकिन जो कौल राजिह था उसको इमाम बेज़ावी अलैहि रहमत ने जिक्र कर दिया। अहले बसरा के नजदीक राजिह कौल, दो कौलों में से एक राजिह कौल ये है कि ये समगुन है, से मुश्तक है। बाद लोगों ने कहा नहीं, वाव की जगह पर या भी था। बहरहाल तो वयशद लहू तसरीफुहु, इस बात की शहादत कि ये इस्म दर हकीकत समगुन है, इसकी तसारीफ इसके ऊपर दलालत करती है। जैसे कि इसका इस्म की जमा अस्मा का आना या इस्म की जमा असामी का आना या उसकी तस्गीर सुम्मीयुन आना या ये कि उसका सीगा समैतु के वजन के ऊपर आना, ये सब दलालत करता है कि ये आखिरी हर्फ को हज़फ कर दिया गया था। और इस्म की जो लुगतें हैं उन लुगतों में से एक लुगत सुमन भी है, जैसे हुदन, हुदन के वजन पर भी एक लुगत है। इस्म की 5 लुगतें हैं, इस्मुन, उसमुन, सिमुन, सुमुन, सुमन। तो यहाँ इस्म की एक जो लुगत है वो मारूफ लुगत को यहाँ जिक्र किया है कि इसकी लुगतों में एक लुगत ये भी इस्तेमाल होती है सुमन। जैसे कि एक शायर ने एक मौके से कहा वल्लाहु अस्मा का सुमन मुबारकन आसरकल्लाहु बिही इसारक, अल्लाह ने आपका नाम भी बहुत मुबारक नाम रखा है। वल्लाहु अस्मा का सुमन मुबारकन, अल्लाह ने आपका नाम बहुत मुबारक रखा है। इसमें जो महल इस्तिशाद है वो सुमन है। शायर ने यहाँ इसमन नहीं इस्तेमाल किया बल्कि इस्म की जगह पर सुमन की लुगत को इस्तेमाल किया है, सुमन। आसरकल्लाहु बिही इसारक, और इस नाम के जरिए से अल्लाह ने आपका इंतखाब किया, आपको तरजीह दी है, जैसे कि आपकी ज़ात को तरजीह दी। जैसे तमाम अफराद में अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, इसी तरीके से आपके नाम को भी तमाम नामों में अल्लाह ने मुंतखब किया है। वल क़ल्बु बईदुन गैरु मुत्तरिदिन, ये कूफियों का जवाब यहाँ नकल किया गया है। कूफियों का ख्याल ये है कि ये मुश्तक है, इस्मुन मुश्तक है सीमतुन से, वसामा यसीमु सीमतुन,
اور واو کو وہاں سے حذف کر دیا گیا ہے، اور حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر حمزے کو لے آئے، حمزہ وصل آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ واو کو حمزے سے بدل دیا گیا ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں قلب ہوا ہے، اسم کے اندر قلب ہوا ہے، اسم اصل میں وسم تھا اور واو دیا گیا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ ان کے اس قول کی، اس خیال کی تردید کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں والقلب بعید، قلب والقلب بعید، یہ جو آپ قلب والی بات کہتے ہیں کہ واو کو حمزے سے بدل دی، یہ قلب بہت دور کی بات ہے، بعید غیر مضطرد، غیر مضطرد کا مطلب یہ ہے غیر وارد، اور اس طرح کا کلام عرب میں ایسا ورود نہیں ہوا ہے اور ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ والقلب بعید غیر مضطرد، اس طرح کی کوئی تبدیلی ہوئی ہو۔ اسم کی 5 لغتیں ہیں، جس کو ابھی اسمن، اسمن اور سمن، سومن اور سمن، اور ابھی آگے تذکرہ آئے گا لغت کا، مزید تذکرہ آئے گا۔ والقلب بعید غیر مضطرد، یہ تردید کے طور پر اہل بصرہ کہتے ہیں کہ بھئی قلب واو کا حمزہ سے بدلنا یہ بہت دور کی بات ہے، اور غیر مضطرد، اور ایسا کوئی وارد نہیں ہے، ایسا اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ غیر واردن کے معنی میں غیر متتابعن، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کوئی یہ ایسا سلسلہ کلام عرب میں کہیں نہیں ملتا ہے ہمیں۔ واشتقاقه من السمو، اہل بصرہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، اسم مشتق ہے سمو سے، اور سمون کے معنی سما یسمو، سمون کے معنی جو آتے ہیں وہ رفع کے معنی میں آتا ہے، اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کا بلند ہو جانا، تو اسم کے معنی کے اندر بلندی کا مفہوم ہے۔ لأنه رفعة للمسمى، نام جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جو مسمى ہے، جس شخص کا نام ہے اس کی بلندی کی علامت ہوتا ہے، اس کے تعارف کی علامت ہوتا ہے، وشعار له، اس کی ایک علامت ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتا ہے، اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، اور اب یہاں دوسری رائے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کوفیوں کے نزدیک یہ اسم مشتق ہے سمتن سے، اور سمتن یہ مصدر ہے، جیسا بھی میں مقرر آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، وسما یسیم سمتن، جیسے وعدہ یعید عدتن استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوفیوں کے نزدیک یہ ہے۔ وَأَصْلُهُ وَسْمٌ، اور کوفیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں وسم تھا، حذفت الواو، واو کا حذف کر دیا گیا، وعوضت عن حمزۃ الوصل، اور اس کے بدلے میں حمزہ وصل کو یہاں لایا گیا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ماننا بہت اچھا ہے، کیوں؟ لیقل اعلالہ، یہاں تعلیل بہت کم کرنا ہوگا، جو تعلیل ہم نے وہاں کی ہے سمون سے مشتق ماننے میں، سمون سے مشتق ماننے میں تعلیل زیادہ ہوئی، زیادہ اس طور پر ہوئی کہ آخری حرف واو کو حذف کیا گیا، اور حذف کرنے کے بعد پھر جو اول حرف تھا اس کو ساکن کیا گیا، اور اس کو ساکن کرنے کے بعد پھر حمزہ وصل بڑھایا گیا، تو تعلیل کے اتنے مراحل سے گزر کر یہ سمون سے اسمن بنا ہے۔ لیکن وسمن سے اسمن بنانے میں صرف ایک ہی تعلیل آپ کو کرنا ہے، ہم واو کو بدل دینا ہے حمزہ وصل سے بس۔ تو لیقل اعلالہ، یہاں تعلیل بھی کم ہوگی، لیکن ان کی اس دلیل کی تردید کی گئی۔ ورد، اہل کوفہ کی دلیل کو تردید، ان کے قول کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا ورد بان الحمزۃ لم تعد داخلۃ علی ما حذف صدره فی کلامہم، کہ کلام عرب میں ہم یہ مثال نہیں پاتے ہیں کہ اول کلمے کو حذف کر کر وہاں حمزہ کا اضافہ کیا گیا ہو، یہ طریقہ، اس طرح سے قلب کا طریقہ یہ کلام عرب میں معروف نہیں ہے۔ ہاں کلام عرب میں یہ تو معروف ہے کہ اول کلمے کے بدلے میں آخر میں تا کو زائد کر دیا جائے، جس میں آپ بہت سے مصادر اس طرح کے اس وزن کر پاتا یعید عدتن کے وزن پر جتنے بھی مصادر ہیں آپ سب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اول حرف کو حذف کر کر آخر میں تا کا اضافہ کیا گیا،
تو یہ تا کا اضافہ تا اول حرف کے بدلے میں بعد میں تا کا اضافہ تا مدورہ کا اضافہ یہ تو کلام عرب میں معروف ہے، لیکن یہ قلب کا طریقہ یہ کلام عرب میں معروف نہیں ہے۔ ورد بأن الحمزة لم تعد، لم تعد کا مطلب لم تعرف، ہم اور ان کی تردید کر دی گئی اہل کوفہ کی یہ بات بتلا کر بأن الحمزة لم تعد داخلتاً کہ اہل عرب میں معروف نہیں ہے کہ حمزہ کو داخل کیا جائے علی ما حذف صدرہ، جس کا اول حصہ حذف کر دیا جائے اس میں۔ ومن لغاتہ، اب یہ لغت جس کا تذکرہ ابھی میں نے آپ سے کیا تھا، اسم کی لغتوں میں سے جیسے سمن اسم کی لغت اب یہ گزری آگے، اسی طریقے سے اسم کی لغتوں میں سمن بھی ہے، اسم کی لغت میں سمن بھی ہے۔ اور امام بیضاوی رحمہ اللہ نے بطور دلیل کے اس قول کو پیش کیا ہے بسم الذی فی کل سورۃ سمہ، اور بعض لوگوں نے یوں بھی پڑھا ہے بسم الذی فی کل سورۃ سمہ۔ بہرحال اس سے استشہاد کیا جائے گا کہ یہاں اول میں سم کی لغت اسم کے لیے استعمال ہوئی، اس ذات کے نام سے ہر صورت میں جس کا نام ہے بسم الذی فی کل سورۃ سمہ۔ یہ اسم کا کہ اشتقاق کے سلسلے میں کلام ہو گیا ہے۔ اب اسم سے کیا مراد ہے، اسم کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مختصر پہلے آپ سن لیجیے تاکہ بحث کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہاں بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ اسم کا اطلاق وہ اسم سے مراد جو ہوگا وہ محض ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں امام بیضاوی علیہ رحمہ نے جو اختلاف ذکر کیا ہے یہ محض لفظی اختلاف ہے، حقائق پر اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اور اس کو ذکر کیا جا رہا ہے اضافے علم کے طور پر کہ یہ جو اسم کا لفظ ہے بسم اللہ میں اسم ہے، اس اسم سے مراد محض لفظ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک محض لفظ ہے جس کو بولا گیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا قول اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ذات باری تعالیٰ کا وصف بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ اب اللہ کے نام سے تو یہ اسم ہے کیا، اسم محض لفظ ہے، یا اسم سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، یا یہ کہ اسم سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے ایک وصف، تو یہ اسم اللہ کے اوصاف میں سے ایک وصف اللہ کی صفت ہے، یا یہ کہ یہ ذات باری تعالیٰ کی طرف مشیر ہے، یا یہ کہ یہ محض ایک لفظ۔ یہ تین طرح کے قول اس سلسلے میں ہیں۔ ان تین اقوال کو امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے یہاں ذکر کیا گیا ہے جو آج کی عبارت میں پڑھے گئے ہیں۔ یہ تمہید اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اب آپ کا ذرا سمجھنا آسان ہوگا۔ پہلا قول یہ محض لفظ ہے، دوسرا قول اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، تیسرا قول اس سے مراد اللہ کے اوصاف میں سے کوئی وصف، یہ اللہ کا ایک وصف ہے۔ اب سنیے، فالاسم ان ارید بہ اللفظ، اگر اسم سے مراد محض لفظ لیا جائے، اسم سے مراد محض لفظ لیا جائے کہ یہ تو ایک لفظ ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ لفظ ہے تو فغیر المسمى، یہ مسمى کہتے ہیں ایک ذات کو جس کا نام رکھا گیا ہے، یہ مسمى سے ہٹ کر ہوگا، یعنی اس کا اطلاق مسمى پر نہیں ہوگا، کسی ذات پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ فالاسم ان ارید بہ اللفظ فغیر المسمى، تو یہ غیر مسمى ہوگا، یعنی کسی ذات پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور یہ اگر لفظ ہے تو اس لیے لأنه يتألف من اصوات مقطعة غیر قارة ويختلف باختلاف الامم والاعصار ويتعدد تارة ويتحد اخرى والمسمى لا يكون كذلك۔ لأن اللفظ، اس لیے کہ لفظ جو ہوتا ہے اگر یہ لفظ ہے تو پھر لفظ ہونے کی وجہ سے اس کا اطلاق مسمى پر نہیں ہوگا، یعنی ذات باری تعالیٰ پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنه يتألف من اصوات مقطعة، اس لیے کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے، یتألف وہ تالیف ہوتا ہے، بنتا ہے، وجود میں آتا ہے، من اصوات مقطعة، یہ ذہن میں رکھیے، بلکہ آپ کاپی میں اس کو لکھ لیجئے تاکہ بھولے نہیں۔ یہاں اصوات کے معنی حروف کے ہیں،
اس میں آپ کی اس کتاب میں متقطعہ ہے، ہمارے یہاں مقطعہ ہے، سب معنی ایک ہی ہیں. لأنه يتألف من اصوات مقطعہ یعنی من حروف مقطعہ، لفظ جو ہوتا ہے وہ حروف مقطعہ سے بنتا ہے، مختلف الفاظ سے وہ بنتا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی لفظ بنتا ہے تو اس کے اندر حروف ہوتے ہیں، الگ الگ حروف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زید ہے تو اب یہ زید ایک اسم جب بنا تو اس کے اندر زا یا دال حروف متقطعہ، حروف مقطعہ اس کے اندر موجود ہیں. غیر قارہ، غیر قارہ کا مطلب غیر مستقرہ، غیر قارہ کا مطلب غیر